السلام علیکم جی۔ نیا سال آ گیا اور نئے سال کو جس طرح منایا گیا ہے اس کی آوازیں ہم نے زمین سے لے کے آسمان تک سنی، اور ایون کسی کا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری گاڑی پہ بھی چھت میں ایک سوراخ ہو گیا۔ یہ سوراخ کسی اور کے سر میں بھی ہو سکتا تھا اگر وہ جا رہا ہوتا، اور اسی طرح دیکھا ہے کہ 30 کے قریب کیجولٹیز ہوئی تھیں۔ اور یہ میں بات صرف کراچی کی کر رہا ہوں، لیکن میں خود کراچی میں نہیں تھا، لاہور میں تھا، مجھے وہاں پر ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، یا تو میں اس ایریے میں تھا۔ ہم اپنے نئے سال کو مناتے ہیں، ہمارا نیا سال تو خیر اسلامی حساب سے الگ ہے، لیکن ہم کو دوسروں کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو فالو کرتے ہوئے ہر دفعہ ہر سال بہت سی کوششیں کرتے ہیں کہ اس سال یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیکن منظور خدا کا مطلب ہے کہ ہم خود ہی اتنے سم ٹائم، معاف کیجیے گا، برا نہیں مانے گا، ہم ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو یہ تہوار یا چیزوں کو مناتے ہیں اور کس طرح مناتے ہیں۔ ہمیں تو وہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے بیکار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، ہمیں دوسروں کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ نئے سال میں ہم پھر عہد کرتے ہیں اور بہت سی کوشش کرتے ہیں۔ نئے سال میں بڑے نئے نئے بجٹ بنتے ہیں، اور بجٹ والے جو لوگ ہیں اس بجٹ میں سے اپنا بجٹ نکال لیتے ہیں، اور رہ جاتا ہے عوام کا صرف وہ بجٹ کہ روڈ پہ چلتے چلتے کھڈے لگ جاتے ہیں، بجلی کا وغیرہ وغیرہ کا جو نیا بجٹ آتا ہے۔ اس نئے سال میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ ہم کیا کیا چیزیں کریں گے؟ نئے سال میں لوگ کہتے ہیں بھائی نیا سال آ گیا، اب تو مہنگائی 10% بڑھ جانی چاہیے، ریٹس بھی بڑھ جانے چاہیے۔ بھینسیں بھی خوش ہوتی ہیں کہ بھائی اب دودھ جو ہے وہ ہم اور مہنگا بکوا سکیں گے، ہماری پروڈکٹ بک جائے گی جس میں پانی شامل ہوگا۔ کچھ وعدے کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم اور آپ، ہم تو ایک گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو میں کہیں پر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہیں ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں، لیکن آنکھیں چرانے، آنکھیں بند کرنے سے وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس نئے سال میں کچھ ایسا بھی کریں۔ شادیوں کا بھی بڑا گہما گہمی ہے، بڑی شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، اور ان شادیوں میں بھی دیکھا ہے کہ کمال ہی ہوا ہے۔ ہم تھے، ہمارے وقت میں تو ایک ہی کیمرہ تھا، اور اسی ایک کیمرے سے ہماری ویڈیو بنی تھی، اور آج تو ایک کیمرہ، 2 کیمرہ، 3 کیمرہ، پھر ادھر سے کیٹ واک، پھر ادھر سے دلہن آ رہی ہے اور دلہن، اور پھر سارے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کی نظر بھی لگتی ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمارے زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھاوا بھی تو کرنا ہے، ہمیں کچھ بتانا تو ہے۔ ہمارے کھانے 3، اگر 10 کھانے بھی ہوتے ہیں تو آپ کیا 10 کھانے کھا لیتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ میں 10 کھانے آ جاتے ہیں؟ لیکن جی فلاں کے ہاں مینیو بڑا زبردست تھا، وہ بقول ایک مینیو بڑا ٹائٹ تھا جی، وہاں پہ یہ کھانا تھا، وہ کھانا تھا، میٹھے کے بنچ لگے ہوئے تھے، فروٹ کے بنچ لگے تھے، اور سیلڈ کے بنچ لگے تھے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے بعد جو رشتے بنتے ہیں، کیا ان رشتوں میں بھی ایسی خوبصورتی برقرار رہتی ہے؟ کیا ان میں بھی جو بندھن ہے وہ برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ ہم بڑے بڑے، اس کی شادی تو بڑی شاندار ہوئی، ان کی شادی تو یوں شاندار ہوئی، لیکن آخر میں رزلٹ کیا آتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں بھی لگ جاتی ہیں۔ جب ہم ایسے چیزوں کو نمایاں کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایسی گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ شیطان تو ہر جگہ پہ اپنا کام دکھاتا ہے، اور جب شیطان کام دکھاتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور رشتوں کو ہم جس نیکی اور جس جو ہمارے ایک پروسیجر ہے ہمارے اسلام کا، اس میں ایک نکاح ہونا، نکاح کے بعد اس میں بھی آیتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، اس کے بعد انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، پھر مسجد بھی ہوتی ہے، ان سب کے اس کا ماحول الگ ہی ہوتا ہے نکاح، لیکن ہماری بہت سی چیزیں ہم سے مس ہو جاتی ہیں۔ اے پروردگار، ہم سب کو اس طرح کے ظاہری جو دکھاوے ہیں جس کی بنیاد پہ مسائل ہو جاتے ہیں، اور وہ نئے، اب بات ہم چونکہ نئے سال کی کریں تو نئے سال کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں بھائی، نئے سال کے لیے اس دفعہ کچھ ہونا چاہیے، ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ ایک کام کر لیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آگے رجب وجب کے بعد تو رمضان آ ہی رہے ہیں، تو ہم رمضان کے اس 70 ٹائمز والے بزنس کو کہ جس 70 گنا ہمیں ملے گا، اس کی نیت کر لیں اور ابھی سے لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ سردی بھی ہو رہی ہے، سردی کے کچھ لوگ ایسے ہیں ٹٹرتے ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کو نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایک لمحے میں اگر ہم سوچ لیں کہ چھت پہ چلے جائیں ہم، بس بہت ہی مختصر کپڑے پہن کے بھی، تو ہمیں جو ٹھنڈ لگے گی تو ہم دوڑ کے آ جائیں گے۔ غریبوں کو صرف محسوس کر لیں تو ہم غریبوں کے کام آئیں گے، تو اللہ پاک تو ہمارے کام آئے گا، بلکہ کام آ رہا ہے، اس نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔
لیکن ہم اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صرف شکر الحمدللہ کہنے سے بات نہیں بنتی، ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہے اور ان سب کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور آنکھیں کھول کے اور دل کھول کے آپ ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہماری اس سال کی جتنی ہماری پیچھے جو گزر گئی ہے، اس دفعہ اگر ہم نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر دیا، لوگوں کے کام شروع کر دیے کرنا، لوگوں کے مسائل پوچھ کے ان کے مسئلوں کو حل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پاک سے جب ہم کوئی دعا کریں گے تو اللہ ہمارے ان مسئلوں کو دور کر دے گا، جو ہمارے خود ساختہ بھی ہے اور کچھ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نیکیوں کا اضافہ کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ www.darsequran.com